سورۃ الزمر مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 39 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 59 ہے۔ اس میں 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں 2 آیتیں مدنی ہیں، اس کے علاوہ پوری صورت مکی ہے۔ ایک تو قل یا عبادی الذین اسرفوا، یہ آیت کریمہ مدنی ہے، اور دوسرا فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، یہ آیت کریمہ مدنی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 1172 کلمات ہیں اور 4908 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے، یعنی یہ قرآن پاک اللہ نے اتارا ہے جو عزت والا حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو اللہ کی عبادت کرو خالص اس کے بندے ہو کر۔ الا للہ الدین الخالص، ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور والی بنا لیے، معبود ٹھہرا لیے، یعنی جو لوگ بت پرست ہیں اور بتوں کو خدا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو ان بتوں کو صرف اتنی بات کے لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بت پرست اپنے اس قول میں جھوٹے تھے، کیونکہ کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے بتوں کی برائی کرنا بند کر دیں تو ہم آپ کے خدا کی برائی نہیں کریں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے بے ادب گستاخ تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی اور یہ پوجا اس لیے کرتے کہ یہ اللہ کے قریب ہو جائے، تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کیوں کہتے؟ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ ان کے بتوں کو برا نہ کہو ورنہ یہ اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ تو مفسرین نے بیان کیا کہ جب مسلمانوں کو طاقت حاصل نہیں تھی، ہجرت سے پہلے جہاد کی اجازت نہیں تھی، تو جب مسلمان بتوں کو برا کہتے تھے تو کفار اللہ کو گالی دیتے تھے۔ تو جس کا مقصد پوجا کا یہ ہو کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، وہ اللہ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ مفسرین نے اس پر کافی تفصیل بیان کی۔ انہوں نے کہا اصل میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ساری دنیا اللہ نے بنائی، انہیں اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی کائنات کو سنبھال نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، تو چھوٹے چھوٹے بتوں نے قبضہ کر لیا اور ان کے سامنے اللہ بے بس ہے، اور یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو معطل اور بے بس تصور کرتے تھے، اور یہ اللہ کے بے ادب گستاخ تھے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، تو اللہ کے قریب یہ بت کر نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ان بتوں کا کوئی مقام مرتبہ ہی نہیں، یہ باطل ہیں، مردود ہیں۔ تو اللہ کے قریب تو وہ کر سکتا ہے کہ جس کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور پوجا کرنا شرک ہے، تو جو غیر اللہ کی پوجا کرے تو وہ مشرک ہو گیا، اور یہ پوجا اسے اللہ کے قریب نہیں کر سکتی، بلکہ یہ پوجا اسے اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ تو ہر لحاظ سے ان کا یہ دعویٰ جھوٹا تھا۔ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی،
ہم تو ان بتوں کو صرف اتنی بات کے لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں۔ یہاں پر بعض نادان لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر فرشتوں، اولیاء اور انبیاء پر چسپاں کرتے ہیں، اور وہ اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ فرشتوں، انبیاء اور اولیاء کی جو تعظیم کرتے ہیں، ان کی شان و عظمت بتاتے ہیں، ان کے جو فضائل بتاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں، انبیاء اور اولیاء کی شان اس لیے بیان کرتے ہیں، ان کی طاقت، ان کی قدرت، ان کے فضائل اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے یہ مسلمانوں پر شرک کا جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہاں پر بتوں کا ذکر ہے اور یہ بتوں کے ذکر کو انبیاء، اولیاء اور فرشتوں کے ذکر سے ملاتے ہیں۔ یہاں پر پوجا پاٹ کا ذکر ہے اور وہاں انبیاء، اولیاء اور فرشتوں کی شان، عظمت، ان کی تعظیم کرنا، شان بیان کرنا، ان کی طاقتیں جو اللہ نے دی ہیں اسے بیان کرنا۔ مثلا کوئی کہے کہ حضرت میکائیل روزی دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، حضرت اسرائیل موت دیتے ہیں، کتنے فرشتے زندگی دیتے ہیں، روح ڈالتے ہیں، 60 فرشتے ہر مومن کے ساتھ ہیں جو اللہ کے حکم سے مدد کرتے ہیں۔ تو جب یہ باتیں کہی جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ فرشتوں، انبیاء اور اولیاء کا جو ذکر کر رہے ہیں، آپ ان کی تعظیم بیان کر رہے ہیں، تو آپ کا بھی وہی مقصد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں بت اور کہاں انبیاء، فرشتے اور اولیاء کی شان، کہاں یہ پوجا پاٹ اور کہاں اللہ کے نیک بندوں کی شان بیان کرنا۔ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید نے خود نیک بندوں کی شان بیان کی ہے۔ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہی ہے اور حضور کا ہر فرمان سچا ہے۔ آپ نے پہلے ہی خبر دی ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو مسلمانوں پر شرک کا الزام لگائے گی، قرآن پاک کثرت سے پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترا ہوگا، یعنی قرآن پاک کو سمجھے نہیں ہوں گے، اور آپ نے فرمایا دین سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، یہ دین سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے جو فتنہ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں اور مسلمانوں پہ شرک و بدعت کے جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون، اللہ ان میں فیصلہ کر دے گا اس بات کا جس میں اختلاف کر رہے ہیں، یعنی ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، کافروں کو جہنم میں داخل فرما کر اللہ فیصلہ فرما دے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو، کاذب جھوٹا، کفار بڑا ناشکرا۔ جھوٹا اس بات میں کہ بتوں کو اللہ تعالی سے نزدیک کرنے والا بتاتا ہے، یہ جھوٹ ہے، اور ناشکرا ایسا کہ بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا یا بیٹی مقرر کرنا، اللہ کے لیے اولاد ٹھہرانا، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔